بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے، جو کہ حصہ غزل سے موجود ہے ہمارے پاس، اور آج کے جو ہمارے شاعر ہیں حصہ غزل میں، ان کا نام حسرت موہانی ہے۔ آئیے ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ MAO کالج علی گڑھ سے BA کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، یعنی کہ جب انگریزوں کے خلاف بات کی انہیں قید میں رکھا گیا اور مشکلات برداشت کرنا پڑیں حسرت موہانی کو۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ دستی چکی کہتے ہیں ہاتھ سے پیسنے والی جو چکی، جو پرانے زمانے میں ابھی بھی کئی گاؤں میں ہوتی ہوگی۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کہ بھائی لکھنے کی بھی جو مشق ہے وہ جاری ہے اور چکی کی مشقت بھی جاری ہے، اور دوسری طرف اپنی طبیعت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ہمیشہ باغی ہی رہی۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے۔ اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ یعنی کہیں بھی یہ پوچھ لیا جائے کبھی آپ سے کہ رئیس المتغزلین کا لقب کسے دیا گیا تھا، تو وہ حسرت موہانی ہے۔ حضرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں۔ حسرت موہانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آئیے پہلے ان کی غزل کو مکمل ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔
نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ آئیے ہم تشریح میں شعر نمبر 1 کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کے اہم نکات بھی دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح کی طرف بھی چلتے ہیں۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ مشکلات جو مشکل الفاظ ہیں ان کی طرف بھی ایک نظر۔ بھلاتا لاکھ ہوں سے مراد ہے بھلانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، بار بار کوشش کرتا ہوں۔ برابر یاد آتے ہیں، مسلسل اور بار بار یاد آتے ہیں۔ ترک الفت مطلب ہے محبت کو چھوڑنا، محبت سے دستبردار ہونا، دستکش ہونا۔ کیوں کر سے مراد ہے کیسے۔ مفہوم دیکھ لیجئے جو اہم نکات کی شکل میں ہے۔ میں اپنے محبوب کو بھلانے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں، اے اللہ محبت ترک کرنے کے باوجود ان کی یاد کیوں آتی رہتی ہے۔ محبت ایک ناقابل فراموش جذبہ ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ ترک محبت کا ارادہ یاد سے دور نہیں کر سکتا، یاد پھر بھی آتی رہتی ہے۔ گویا کہ تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی محبوب کی بے حد یاد آتی ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اردو شاعری کا روایتی محبوب ہمیشہ سے ستمگر، بے وفا اور سنگ دل رہا ہے، اور عاشق اس پر جان دیتا ہے، اس کے ظلم و ستم اور جور و جفا برداشت کرتا ہے۔ جب محبوب کی بے رخی اور بے نیازی آخری حدوں کو چھو لیتی ہے تو عاشق کے اندر رد عمل یا ایک باغی پن پیدا ہوتا ہے محبت سے، یا ایک طرح کی مایوسی میں وہ محبوب سے ترک تعلق اور کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ حسرت کہتے ہیں، اس کے باوجود محبوب کی یاد کو ذہن سے فراموش کرنا ممکن نظر نہیں آتا، آسان نہیں لگتا۔ حسرت نے غزل کے اس مطلع میں عاشق کی بے بسی و بے اختیاری کی تصویر کشی کی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر ترک الفت کے باوجود محبوب کو بھولنے کی جدوجہد میں کیوں ناکام ہے، اور وہ جس قدر کوشش کرتا ہے محبوب کی یاد اسے اور ستانے لگتی ہے۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ محبوب کا تصور اس کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکا ہے، مطلب اس کے اندر اتر چکا ہے، وہ اندر کا حصہ بنا چکا ہے۔ پھر جو وہ اسے دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو دل نہیں مانتا۔ اپنا آپ کون باہر نکال کے رکھتا ہے؟ یعنی جذبہ عشق اتنا شدید ہے کہ ترک تعلق اور کوچہ الفت سے نکلنے کی دعا دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلتی، اور اسی لیے دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ بھلانے پر وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آنے لگتے ہیں۔ الطاف حسین حالی نے اسی مضمون کو اس طرح باندھا ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ یعنی کہ ترک عشق کی جو دعا ہے کہ اللہ محبت چھوڑوا دے، لیکن جب وہ بات دل سے ہی نہیں نکل رہی تو زباں میں اثر کہاں سے آئے گا، وہ دعا کہاں قبول ہوگی۔ مرزا غالب نے بھی اس طرح کی ایک بات کہی ہے، اس طرح کے ایک موضوع کو باندھا ہے۔ رسم دنیا عشق سے بغاوت کا موضوع ہے۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ آئیے ہم اس کے حوالے کے اشعار بھی پڑھتے ہیں۔
ایک تو وہی ہے جو میں نے مولانا الطاف حسین حالی کا سنایا تھا، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ دوسرا ہے اسی غزل کا آخری شعر جو کہ مقطع ہے اس غزل کا، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو مقطع ہوتا ہے وہ شاعری کے اندر یا ہمارے نصاب کو لے کر، وہ نصاب کے حوالے سے بورڈ میں نہیں آتا، تو اس کا ایک اچھا استعمال ہے اگر آپ پوری غزل کو یاد کر لیں۔ مختصر غزل ہے اور بہت شاندار عشق غزل ہے۔ آئیے ہم اپنے شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ اہم نکات کی طرف جاتے ہیں۔ اے دوست اچھے زمانے یعنی عیش و نشاط اور زمانہ عروج کی باتیں نہ چھیڑو، مطلب اچھے دنوں کی باتیں نہ کرو، مجھے بھی اپنا بے فکر عہد شباب یاد آتا ہے یا اچھا دور یاد آتا ہے۔ ذکر غیر سے محبوب کی یاد کا اضافہ آ جاتا ہے، مطلب اچھے دنوں کی بات کرتے ہو، کسی ایسی چیز کی بات کرتے ہو جو کہ خوشنما ہے، جس کی خوشبو بہت شاندار ہے، تو اس سے مجھے اپنا محبوب یاد آ جاتا ہے۔ ہم نشیں کا مطلب ہے ساتھی، دوست یا پاس بیٹھنے والا۔ صحبا کہتے ہیں سرخ رنگ کی شراب، شراب بے خودی کہتے ہیں مدہوش کرنے والی شراب، ساغر شراب کا پیمانہ، جام یا پیالہ۔ تشریح: غزل کا روایتی محبوب ساقی گری بھی کرتا ہے، ہاتھوں سے پلاتا بھی ہے اور آنکھوں سے بھی، اور شاعروں نے محبوب کی صدا کی ایسی کیفیات اور اداؤں کا ذکر کیا ہے کہ بعض شعراء کے دیوان مثلاً ریاض خیر آبادی میں خانے لگتے ہیں، مطلب ان کی جو شاعری ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خانے کی بات ہے۔ یہاں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہے جو میں خانے کے ذکر پر ایسی کیفیات اور ساقی کی اداؤں کا ذکر کر رہا ہے کہ شاعر کا تخیل اسے میخانے تک لے جا رہا ہے، وہ اسے اس ذکر سے منع کر رہا ہے کہ اس سے اسے محبوب کی کرم فرمائی یاد آتی ہے اور وہ مدہوش ہونے لگتا ہے، جس طرح جام پی کر کوئی پینے والا مدہوش ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب اس کے سامنے صحبا کا تذکرہ کیا گیا ہے شاعر کے سامنے، تو اسے وہ مدہوش کرنے والی ادائیں اور وہ آنکھیں یاد آ گئی ہیں جو اسے مدہوش کر دیتی تھیں۔ سنیے، ساقی کی ادا شرمانے کی، شرما کے کرم فرمانے کی، پھر لذت میں کھو جانے کی۔ لیکن ابھی وہ از خود رفتہ نہیں ہونا چاہتا، مطلب وہ مدہوش نہیں ہونا چاہتا، وہ آپے سے باہر نہیں ہونا چاہتا۔ یاد رہے کہ حسرت رند پاک باز ہے، مطلب یعنی کہ حسرت موہانی نے کبھی بھی جام کو یا شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس لیے اس شعر میں محبوب اور ساقی سے مراد محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شاعری کے اندر، خاص طور پہ غزل کے اندر، چونکہ قید و بند نہیں ہوتی کسی موضوع کی، آپ کسی بھی تناظر میں رکھ کر اگر وہ اس تناظر پہ مکمل اترتا ہے شعر، تو اس کا وہ معنی اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں محبوب اور ساقی سے مراد محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، اور شراب سے مراد شراب معرفت ہے۔ بظاہر وہ اپنے دوست کو اس ذکر خیر سے منع کر رہا ہے، لیکن دل سے وہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر چلتا رہے اور وہ از خود رفتگی کی کیفیت میں ڈوبا رہے، مطلب مدہوش رہے، کیونکہ
اس میں بھی ایک لطف، نشہ اور سرشاری ہے۔ آئیے اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ حوالے کا دوسرا شعر، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ آئیے ہم اگلے شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ دنیا کی مصروفیات سے محبت کم نہیں ہوتی، اہم نکات کی طرف ہم آئے ہیں۔ دنیا کی مصروفیات سے محبت کم نہیں ہوتی، یاد کم ہوتی ہے۔ مطلب وقت جتنا مصروف رہتا ہے انسان، اس کے پاس سوچنے کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے، اور یاد کا تعلق سوچ سے ہے، سوچنے سے ہے یا فراغت سے ہے۔ زمانے میں اور بھی بہت غم ہے محبت کے سوا، فیض کا ہے نا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ لیکن جب یاد کا غلبہ ہو بس پھر محبوب یاد آتا ہے، یاد جلد دامن نہیں چھوڑتی۔ آئیے ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو عام روایت سے ہٹ کر ہے، اور واردات عشق کا ایک نیا رخ سامنے آتا ہے۔ جو پہلے شعراء یا عشق کرنے والے رہے، انہوں نے تو کوچہ جانا کو عاشق کا مستقل ٹھکانہ بتایا ہے، جس کے دل سے محبوب کی یاد نہیں نکلتی اور وہ خود اس کے در سے دور نہیں ہوتا۔ لیکن اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ عاشق کو غم روزگار نے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اسے غم جانا کی فرصت نہیں ملتی، ہے نا۔ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، وہ دنیا کے دھندوں میں الجھا ہے، اور مہینوں محبوب سے وصل تو دور کی بات ہے، اس کی یاد بھی ذہن میں نہیں ابھر رہی۔ ہاں البتہ جب غم روزگار سے فرصت ملتی ہے تو پھر وہی کیفیت پھر سے آ جاتی ہے۔ بقول پروین شاکر، جو کہ ایک بہت شاندار شاعرہ ہیں، شاعرہ رہی ہیں، ان کی بہت مشہور غزلیں بھی ہیں، ان کا ایک شعر ہے، عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کے اب، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ اب عاشق کو شاید فرصت کے لمحات میسر ہیں، اور محبوب کی یاد ہے کہ دل میں اترتی چلی آتی ہے۔ پہلے تو یاد ہی نہیں آتے تھے، اب بھلائے نہیں بھولتے، کہ یہ سلسلہ ایسا ہی ہے۔ اب اس کا ایک اور جو بنتا ہے موضوع وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہم کسی بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، ہم اسے کرنے کی ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کسی کو بھلا رہے ہیں تو بھلانے کی کوشش بھی دراصل یاد ہی کرنا ہے۔ مطلب آپ یہ کوشش ہی کیوں کر رہے ہیں کسی کو بھلانے کی؟ جب کوشش کسی چیز کو، ایسی چیز کو کی جا رہی ہے کہ وہ بھول جائے، تو بیک وقت آپ اسی چیز کو یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کوشش جو کر رہے ہیں۔ آئیے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ دوسرا شعر حوالے کا، کب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتی ہے، یہ محبت ہے جو یوں دل میں اتر جاتی ہے۔ حوالے کا تیسرا شعر،
اجڑ چکا ہوں تو کیا ہے اس کا ملال کیسا، محبتوں میں عروج کیسا زوال کیسا۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا شعر۔ اب ہمارے پاس جو چوتھا شعر ہے وہ دراصل مقطع ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ شاعر نے غزل کے مقطع میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ محب عاشق اپنے محبوب کی جفا کشی اور بے نیازی سے تنگ آتا ہے تو اس کی خودداری جاگ اٹھتی ہے کہ بھائی بہت ہو گیا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب نہیں جاؤں گا۔ یہ وہی ہے، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ مومن خواہ مومن کو آپ نے پڑھا ہے، انہی کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ وہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب وہ محبوب سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور بھول کر بھی اس ستم پرور کی پھر یاد نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غالب نے بھی اس کا ایک موضوع قلم بند کیا ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ کچھ عرصے تک وہ کھویا کھویا رہتا ہے، جو عاشق ہے وہ کھویا کھویا رہتا ہے، گریباں چاک ہے۔ گریباں چاک دراصل ایک ایسا تناظر ہے جس میں کیس یعنی مجنوں کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے۔ گریباں چاک ہے اور ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے۔ اس طرح یہ راز سب پر عیاں ہو جاتا ہے کہ محبت چھوڑ دی میں نے کا اعلان غلط تھا، بلکہ چاہت کی آنچ اب تو اور بھی تیز ہو گئی ہے، اب تو اسے محبوب پہلے سے زیادہ یاد آنے لگا ہے۔ اسی کیفیت کو ایک اور شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے: روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہی بات بھول جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ غزل اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس میں یہ لیکچر سننے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔